والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے. تو غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے. یہودیوں پر بھی اور نصارہ پر بھی وقت کے نبیوں کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وقت کے نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا. اور یہودیوں کی جو بری خصلتیں تھیں ان کا بیان ہو رہا تھا. پہلی بری خصلت تو یہ تھی سماعون للکذب. جو یہودی تھے وہ جھوٹی باتیں، غلط باتیں سننے کے عادی تھے. ان کے چاہنے والے جس طرح من گھڑت بیان کر دیتے تھے اس پہ خوش ہوتے تھے، اس کی تحقیق نہیں کرتے تھے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور دوسری بری خصلت یہ تھی سماعون لقوم آخرین لم یأتوا. تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے علماء کے پاس نہیں جاتے تھے. اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا کسی جاسوس کو بھیج دیتے تھے. وہ جاسوس جب مسئلہ پوچھ کر آتا تو اگر ان کی خواہش کے مطابق ہوتا تو مان لیتے، اگر ان کے خواہش کے مطابق وہ جواب نہ ہوتا تو وہ انکار کر دیتے. گویا کہ وہ اتباع نفس کرتے تھے، اتباع نبی نہیں کرتے تھے. وہ اپنے نفسانی خواہشات کے غلام تھے، وہ نبی کے غلام نہیں تھے. اور تیسری بری خصلت جو ان کے اندر تھی یحرفون الکلم. وہ کتابوں کے اندر رد البدل کرتے تھے، کتابوں کے اندر تبدیلی کرتے تھے. تورات، زبور، انجیل اپنی مرضی کی باتیں بنا کر وہ کتاب میں داخل کر لیتے تھے. جو بات ان کے خلاف ہوتی وہ کتاب سے نکال لیتے تھے. لفظوں میں بھی تبدیلی اور معنی میں بھی تبدیلی. اپنی مرضی کا مطلب مفہوم بیان کیا کرتے تھے. لیکن قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک نے ہر دور میں کوشش کی قرآن پاک کو بدلنے کی، تحریف کرنے کی، قرآن پاک کو ختم کرنے کی. مٹانے والے مٹ گئے، قرآن آج بھی باقی ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے. اور یہ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ قرآن بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے.
باقی جتنی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ تو ہیں، کلام اللہ نہیں، لیکن قرآن پاک کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اور وہ تورات زبور انجیل جو پڑھنے والے تھے وہ مال کا لالچ دے دیتے، کسی عہدے کا لالچ دے دیتے تو اپنی مرضی کا مسئلہ بنوا لیتے، اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیتے، گویا کہ وہ دین کو بیچا کرتے تھے۔ اور آج بھی یہ کوشش کی جاتی ہے کسی لالچ کے ذریعے، کسی طمع کے ذریعے کہ جو ہم کہیں وہ تم کیا کرو۔ آج بھی دین کو بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری سرکاری چلے، ہمارا عہدہ چلے، ہمارا حکم چلے، لہذا جو علماء ہیں وہ ہمارے محتاط ہو کر چلے۔ لیکن جو علماء حق ہیں وہ جان کی بازی تو لگا دیتے ہیں لیکن دین کا سودا نہیں کرتے، دین کو بیچا نہیں کرتے۔ ایک اللہ کے بزرگ گزرے ہیں اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں، جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اب یہ کیس چلتا چلتا عدالت میں پہنچ گیا اور اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس عاشق رسول کا جواب سنو۔ انہوں نے فرمایا دیا تھا، وہ پرانا ہو گیا، اب نیا فتویٰ دیتا ہوں، فوج کی، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام تھا، حرام ہے، حرام ہوگا۔ انہوں نے کہا دیکھو اس کی سزا میں تیری جان جا سکتی ہے، تجھے پھانسی کے تختے پہ جانا پڑے گا۔ انہوں نے تھیلے سے کپڑا نکالا اور کہا مجھے موت سے نہ ڈرا، مجھے پتہ تھا جب میں حق بیان کروں گا حالات آتے ہیں، میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ تھے حق پہ ڈٹنے والے۔ آج ہمارے اوپر کوئی تھوڑا سا حال آ جائے ہم اپنا مشن بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دین بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لالچ میں جھوٹے قسمیں کھا کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، معتصم باللہ ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ کہتا تھا جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، بلکہ وہ کہتا تھا قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، جن اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، جانور اللہ کی مخلوق ہے، پرندے درند چرند سارے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھرے میدان میں بادشاہ کے سامنے گرج کے جواب دیا کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کی کوئی دلیل؟ دلیل موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یاسین والقرآن المخلوق۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے یہ نہیں فرمایا خلق القرآن۔ تو وہ جب بادشاہ لاجواب ہو گیا اس نے کہا اس کو قید میں ڈال دو، قید میں رکھا گیا، پھر دوبارہ قید سے نکالا گیا۔ کیا کہتے ہو؟ فرمایا وہی جواب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے
اللہ کی مخلوق نہیں۔ تو اس نے کہا کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل ہے، مجھے خواب آیا، میں 2 رکعت نفل پڑھنے لگا، پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت جب پڑھنے لگا سورہ فاتحہ میری زبان پہ آ ہی نہیں رہی، میری زبان پہ قرآن آ ہی نہیں رہا، میں نے طرف دیکھا تو قرآن وہ مرا ہوا تھا، میں نے قرآن کو غسل دیا، جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کیسی بات کرتا ہے، قرآن بھلا مرتا ہے؟ حضرت تو خود تو کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، مخلوق تو مر جاتی ہے، لہذا قرآن مر گیا، کیا ہو گیا؟ عقل کے اندھے یہی تو میں کہتا ہوں، قرآن مخلوق نہیں، مخلوق تو مر جاتی ہے، قرآن نہیں مرتا۔ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ لاجواب ہو گیا، کہنے لگا اس کو اندر قید کر، دوبارہ قید میں ڈالا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ڈراؤ دھمکاؤ نہ، مجھے جواب دو، اگر مخلوق ہے تو ثابت کرو، میں تو ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوبارہ پھر جب بلایا گیا، پوچھا کیا سوچا؟ فرمایا میرا وہی جواب ہے، علماء حق اپنی بات پہ پکے ہوتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، ہٹتے نہیں ہیں، بکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، حالات جیسے بھی آتے رہیں وہ اپنے مشن پہ پکے اور ڈٹے رہتے ہیں۔ حالات نبیوں پر بھی ہے، حالات اولیاء اللہ پر ہے، حالات نبی کے گھرانے پر ہے، حالات صحابہ و اہل بیت پر ہے، لیکن جو حالات آتے ہیں یہ حق والوں کو اونچا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو باطل والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر بلایا، کیا سوچا؟ فرمایا وہی جواب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ کیا دلیل؟ بادشاہ نے خود کہا مجھے خواب آیا ہے، خود بادشاہ کہہ رہا ہے مجھے خواب آیا ہے، اور خواب کے اندر میں نے دیکھا 2 شیر ہیں مجھے کھانے کے لیے آئے، تو فرشتے ہیں انہوں نے مجھے چھڑایا، اور انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کو خواب آیا، جا کر اس سے خواب سنو۔ اے امام احمد کون سا خواب تجھے ہے؟ مجھے سنا، اور کاغذ بھی دیا، فرمایا ہے موجود؟ فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب سنایا، کہنے لگے مجھے خواب آیا، میدان معاشر قائم ہو گیا ہے، اور میدان معاشر میں پوچھا جا رہا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا امام احمد تیرے اوپر یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں، یہ دکھ کیوں آ رہے ہیں، یہ غم کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تیرے قرآن کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ میں کہتا ہوں قرآن تیرا کلام ہے، اور وہ بادشاہ کہتا ہے قرآن تیری مخلوق ہے۔ فرمایا تجھے کیا ثبوت ہے کہ قرآن میرا کلام ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا اللہ مجھے عبد الرزاق نے کہا، اپنے استاد کا نام لیا کہ میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا عبد الرزاق کو لو، جب عبد الرزاق ہے ہمیں کیا تیرا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں؟ اس نے کہا قرآن اللہ تیرا کلام ہے، تیری مخلوق نہیں۔ کیا ثبوت ہے؟ اللہ میں نے اپنے استاد معمر سے سنا ہے۔ فرمایا معمر کو بلو، وہ معمر آ گئے، ہمیں تیرا کیا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں؟ اللہ یہ قرآن تیرا کلام ہے، تیری مخلوق نہیں۔ کہاں سے سنا؟ اللہ میں نے اپنے استاد زہری سے سنا ہے۔ فرمایا اس کو بلو، جب زہری کو بلایا گیا، ہمیں قرآن کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ یہ قرآن تیرا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ میں نے اپنے استاد عروہ سے سنا ہے۔ عروہ کو بلاؤ، جب عروہ آ گئے، ہمیں تیرا کیا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں؟ اللہ یہ قرآن ہے، تیرا کلام ہے اور تیرے لیے ہے۔ کیا دلیل ہے؟ میں نے امی عائشہ صدیقۃ الحمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا ہے۔
بلاؤ ام عائشہ کو، عائشہ یہ تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ یہ قرآن تیرا کلام ہے اور تیرے لیے ہے، کیا دلیل ہے؟ میں نے تیرے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ بلاؤ آمنہ کے لال کو، محبوب رب ذوالجلال آ گئے، اے محبوب تیرا کیا عقیدہ ہے؟ میں اللہ یہ قرآن تیرا کلام ہے اور تیرے لیے ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ مجھے جبرائیل نے آ کر بتایا ہے، بلاؤ جبرائیل کو۔ جبرائیل آ گئے، جبرائیل تیرا کیا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں؟ اللہ یہ قرآن تیرا کلام ہے اور تیرے لیے ہے، مخلوق نہیں۔ کیسے پتا چلا؟ اللہ مجھے اسرافیل نے بتایا ہے، اسرافیل کو بلاؤ۔ اسرافیل آ گئے، بتاؤ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ یہ تیرا کلام ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے لوح محفوظ میں لکھا ہوا پڑا ملا، لوح محفوظ کو لو، اللہ بادشاہ ہے، قادر ہے، لوح محفوظ آ گیا، یہ قرآن لوح محفوظ نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ تیرے قلم نے بتایا، قدرت والے قلم نے بتایا، قلم کو لو۔ جب قلم آ گیا، آمین، قرآن کیا ہے؟ اللہ تیرا کلام ہے، کیا ثبوت ہے؟ اللہ تو بولتا جاتا تھا، میں لکھتا جاتا تھا، یہ تیرا کلام ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے خود فرمایا واقعی کلام یہ قرآن میرا کلام ہے، قلم نے سچ کہا، لوح محفوظ نے سچ کہا، اسرافیل نے سچ کہا، جبرائیل نے سچ کہا، میرے محبوب نے سچ کہا، حضرت عائشہ نے سچ کہا، حضرت عروہ نے سچ کہا، حضرت زہری نے سچ کہا، حضرت معمر نے سچ کہا، حضرت عبدالرزاق نے سچ کہا۔ اے احمد تو سچ کہتا ہے، یہ قرآن میرا کلام ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی عام بات نہیں، یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ قرآن کلام ہے، یہ مخلوق ہے، اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے کوڑے مارے گئے، اتنی سزائیں دی گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لٹا دیتے تھے اور اوپر کوڑے مارنا شروع کر دیتے تھے، اتنی پشت پہ کوڑے لگے، یہ پشت کا سارا گوشت وغیرہ گل سڑ گیا تھا، کئی کوڑے لگے۔ اور ایک دفعہ علماء نے لکھا ہے کوڑے مارے تھے، جو چادر تھی وہ نیچے تھوڑا ہٹنے لگی، ستر ہٹنے لگا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کہ اللہ یہ میری عزت کی توہین کریں گے، اے اللہ یہ میرا ستر جو ہے اس کو، میرے تو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، میرے تو پاؤں باندھے ہوئے ہیں، میں تو نہیں صحیح کر سکتا، اے اللہ میرے ستر کی حفاظت کر۔ کہتے ہیں نیچے سے ایسے دو ہاتھ ہیں، انہوں نے ستر کو باندھا، چادر کو باندھا، وہ ہاتھ غائب ہو۔ جو اللہ کی رضا کے لیے مار کھا رہا ہو، اللہ کے کلام کے لیے سزائیں جھیل رہا ہو، پھر اللہ ان کی حفاظت کیوں نہ کرے؟ جب بادشاہ لاجواب ہو گیا، جو بادشاہ کے چمچے تھے، جو بادشاہ کے چپلوسی تھے، وہ کہنے لگے اس کو قتل کر دو۔ لیکن بادشاہ کو جب بات سمجھ آ گئی، خواب سمجھ میں آیا، تو بادشاہ نے توبہ کر اور مان لیا کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور جو بادشاہ کو بھارنے والے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ایک لفظ دور کی بات ہے، ایک زیر کی تبدیلی نہیں ہے، ایک زبر زیر کی تبدیلی نہیں ہے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں وہ معنی میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن کے لفظوں میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ خود اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن پاک کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی خود ہم آپ کریں گے۔ تورات کو اللہ نے نازل کیا لیکن تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ انجیل کو، زبور کو اللہ نے نازل کیا لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔
قرآن پاک کو اللہ نے نازل بھی کیا اور حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ جس کی حفاظت خود رب کرنے والا ہو، کس کی جرأت ہے، کس کی طاقت ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کر سکے، تغیر و تبدل کر سکے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن ایسی کتاب ہے، یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف شروع کی، خلط ملط شروع کیا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ لیکن آج ہم اگر قرآن کی نہیں مانیں گے، اپنی منوائیں گے، اپنی کریں گے، تو پھر خطرہ ہے کہ حشر یہود و نصارہ کے ساتھ نہ ہو جائے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حق اور سچ کہہ رہا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا قرآن سچا، ہمارا رب سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارے نبی کا فرمان سچا، تو ہمیں چاہیے سچوں کے پیچھے لگنا چاہیے۔ جب سچوں کے پیچھے لگ جائیں گے، قیامت کے دن سچوں کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، سچوں کے ساتھ جنت میں داخل بھی ہو جائیں گے۔ اگر سچوں کا دامن چھوڑ دیا پھر ہلاکت کے گڑھے پہ چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔